السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آج ہم حاضر ہیں سبق نمبر 4 کو لے کر۔ ابھی تک آپ نے جو پڑھا پہلا سبق، اسی کے اوپر دوسرا اور تیسرا آپ نے پڑھا، کیفیت وقف بلحاظ ادا اور کیفیت وقف بلحاظ اصل۔ یہ دو چیزیں عموماً کتابوں میں موجود ہیں اور عام طور پر لوگوں کی سمجھ میں آ سکتی ہیں، لیکن اب جو بیان ہے کیفیت وقف بلحاظ رسم اور بلحاظ وصل، دونوں کو ساتھ میں بیان کیا ہے۔ کیفیت وقف بلحاظ رسم اور بلحاظ وصل اور ان کی صورتیں، تو دونوں کو ساتھ میں بیان کیا ہے۔ اور یہ چیزیں ہیں عموماً سمجھ میں آ جائیں ایسی، لیکن کچھ چیزیں ایسی ڈیفیکلٹ ہیں کہ ہو سکتا ہے نہ سمجھ میں آئے۔ تو پہلے آپ ایک دو چیز غور کر لیجئے۔ وقف مانے رکنا، بلحاظ یعنی کہ کس طریقے سے، کس کے لحاظ سے، تو رسم کے لحاظ سے، وصل کے لحاظ سے۔ یوں جیسے لحاظ، ایک لفظ ہے لحاظ، یعنی کہ کس کے طریقے پر، کون سے طریقے سے، لحاظ کا معنی۔ پھر اس میں استعمال ہوگا لفظ وصل کا، وصل مانے ملانا، دو کلمے ملاؤ تو اس کو بولیں گے وصل کرنا۔ کیا بولتے ہیں؟ وصل کرنا۔ ان کو سمجھیے، پھر جا کے آپ کو سبق سمجھ میں آ جائے گا۔ پھر اس کے بعد آتا ہے موافق۔ کیا آتا ہے؟ موافق۔ کس کے موافق آپ پڑھ رہے ہیں؟ موافق، کس کے مطابق، ٹھیک ہے۔ پھر ایک ہوتا ہے مخالف، مطلب جیسا وہ کہہ رہے ہیں ویسا کام نہ کرنا، اس کو کہتے ہیں مخالف۔ رسم کچھ اور کہتی ہے، آپ کام کچھ اور کر رہے ہو۔ وصل میں کچھ اور پڑھا جاتا ہے، آپ کچھ اور پڑھ رہے ہو، تو یہ ہوتا ہے کہ وصل کے مخالف۔ لکھا ہوا ہے اس کے مخالف پڑھتے ہو، جیسا لکھا ہوا ہے ویسا آپ نہیں پڑھتے تو اس کو کہتے ہیں رسم کے مخالف۔ رسم کی طرح پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں رسم کے موافق، رسم کے جیسا پڑھنا۔ تو ان لفظوں کے اوپر اس کا استعمال ہوا ہے اس میں۔ سب سے پہلے دیکھیں وقف بلحاظ رسم اور بلحاظ وصل، دو چیزیں اس میں بیان کی ہے، اور دونوں کو ساتھ میں اس لیے بیان کیوں کیا ہے کیونکہ رسم اور وصل دونوں ملے ہوئے ہیں۔ آپ اگر رسم کے حساب سے وقف کریں گے تو وصل کے خلاف وقف ہوگا، وصل کے حساب سے وقف کریں گے تو رسم کے خلاف ہوگا۔ تو یہ دو چیزیں ساتھ میں جڑی ہوئی ہیں، اس وجہ سے دونوں کا بیان ساتھ میں کیا ہے، لیکن ہم پڑھیں گے ساتھ میں اور سمجھیں گے الگ الگ بھی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے کہتے ہیں وقف بلحاظ رسم، یعنی کہ رسم کے مطابق وقف کرنا، جیسا قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق وقف کرنے کو کہتے ہیں وقف موافق رسم۔ کیا کہتے ہیں؟ وقف۔ اور اگر بلحاظ وصل اگر آپ وقف کر رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں جس طرح وصل میں کلام پڑھا جاتا ہے، ملا کے جس طرح آپ کلام پڑھ رہے ہیں تو وصل میں جس طرح کلام پڑھا جاتا ہے اسی حساب سے وقف کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں موافق وصل۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی۔ اور اگر اس کا الٹا کرے تو کہیں گے مخالف رسم اور مخالف وصل۔ سب سے پہلے دیکھیں کیفیت وقف بلحاظ رسم، کیفیت وقف بلحاظ رسم، اس کی دو صورتیں ہیں۔ کتنی صورتیں ہیں؟ عام طور پہ دو ہی صورتیں ہیں، لیکن بیان کتنی کی گئی ہے؟ یہاں پر 3 صورتیں ان کی بیان ہوئی ہیں، لیکن عام طور پہ کتنی صورتیں ہیں؟ 2 ہی صورتیں ہیں۔ ایک ہے موافق رسم، ایک ہے مخالف رسم۔ کیا ہے؟ لیکن جو کہ یہاں بیان ہوئی ہے ہم اس کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں۔ دیکھو یہاں بھی کہا موافق رسم ہے نا، موافق رسم، ٹھیک ہے، تو یہ ان کو کہتے ہیں موافق رسم۔ اب سب سے پہلے دیکھیں جس کلمہ پر وقف کیا گیا ہے وہ وصلاً اور رسماً متحد ہو۔ یہاں پر جو پہلی قسم ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ایک جیسا ہے، ملا کر پڑھتے ہو تب بھی آپ ویسا ہی پڑھ رہے ہو، وقف کر رہے ہو پھر بھی آپ ویسا پڑھ رہے ہو۔ ویسا پڑھنے سے مراد حرکت نہیں، حرف ہے۔ کیا ہے؟ ہاں حرف ہے۔ جیسے آپ کو بتاؤں، جیسے آپ پڑھتے ہیں کلمہ پر وقف کیا گیا، جس کلمہ پر وہ وصلاً اور رسماً متحد ہو، یعنی کہ وصل میں بھی پڑھا جاتا ہو اور رسم میں بھی لکھا ہوا ہو، تو اس طریقے سے اگر اس پر وقف کیا جائے تو کہتے ہیں کہ وصلاً اور رسماً وقف کرنا۔ وقف ہوتا ہے موافق وصل اور موافق رسم، جیسا پڑھتے ہیں اور جیسا لکھتے ہیں اس اعتبار سے وقف کرنا۔ جیسے کتابیہ، ٹھیک ہے، جیسے آپ دیکھیں الحمدللہ رب العالمین، تو عالمین ہے، تو اب آپ ملا کے پڑھیں گے تب بھی نون پڑھیں گے، وقف کریں گے تب بھی آپ
نون پڑھیں گے، ملا کے پڑھیں گے تو آپ نون پڑھ رہے ہیں اس لیے آپ وقف کریں گے تو بھی نون پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے نون اس لیے آپ وقف کریں گے پھر بھی نون پڑھیں گے، تو دونوں کی موافقت ہوئی، آپ نے وصل کی بھی موافقت کی اور رسم کی بھی موافقت کی، تو اس لیے یہ پہلی صورت کہ وقف موافق وصل اور موافق رسم، وصلاً اور رسماً متحد، دونوں ایک ساتھ آپ لے کے چل رہے ہیں، یہ پہلی صورت۔ دوسری صورت، جس کلمہ پر وقف کیا گیا ہے وہ صرف رسماً موافق ہو، کیا موافق ہو؟ صرف، جب صرف رسماً موافق ہوگا تو وصلاً مخالف ہوگا، صرف رسماً سے مراد رسماً اگر موافق ہوگا تو وصلاً مخالف ہوگا۔ جیسے آپ کو بتاؤں الظنون، یہ الظنون کا جو الف ہے وہ وصل میں نہیں پڑھا جاتا، وصل میں یعنی کلمہ دو ملائیں آپ، ٹھیک ہے، تو کلمہ جب آپ دو ملائیں گے تو وہ الف نہیں پڑھا جاتا۔ ایسی مثالیں ہیں انا، آپ ہر جگہ دیکھیں گے، قل یا ایھا الکافرون میں بھی آتا ہے ولا انا عابد، کیا آتا ہے؟ ولا انا، تو انا میں الف نہیں پڑھا جاتا، تو وصل میں الف ہے نہیں پڑھا جاتا وصل میں، اور رسم ہے کہ نہیں ہے؟ رسم ہے، لکھا ہوا ہے، تو آپ وقف کریں گے تو الف پڑھا جائے گا کہ نہیں پڑھا جائے گا؟ پڑھا جائے گا، تو وصل یہ وقف ہوا موافق رسم، کیا ہوا؟ اور مخالف ہے، یعنی کہ وصل میں جو نہیں پڑھا جاتا آپ اس کو پڑھ رہے ہیں تو وہ آپ نے وصل کی مخالفت کی۔ کس کی مخالفت کی؟ وصل کے خلاف آپ نے کام کیا، وصل میں نہیں پڑھا جاتا، وقف میں آپ نے پڑھا تو آپ نے وصل کی مخالفت کی، اور پڑھا کیوں؟ کیونکہ رسم میں موجود ہے، تو اس کا مطلب ہوا رسم کی موافقت کی، رسم کے موافق پڑھا۔ تو یہ دوسری قسم، پہلی وصلاً اور رسماً موافق ہو، دونوں کے موافق، اور دوسری رسماً موافق ہے، وصلاً موافق نہیں ہے، سمجھ گئے آپ؟ تو پہلی قسم وصل اور رسم دونوں کے موافق، دوسری قسم رسماً موافق ہے، وصلاً موافق نہیں ہے۔ اب تیسری قسم ہے اس کا بالکل الٹا، جیسے رسماً موافق ہے تو کہیں گے وصلاً موافق ہے اور رسماً مخالف ہے، اس کا الٹا، یہ تیسری قسم بھی موجود ہے، اور ایک چوتھی بھی ہے لیکن روایت حفظ میں وہ نہیں ہے، اس وجہ سے وہ بیان نہیں کی جاتی۔ تو یوں اگر ملا کے دیکھیں وقف، اگر آپ کو کوئی پوچھے کہ وقف بلحاظ رسم اور بلحاظ وصل کی کتنی صورتیں ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ 3 صورتیں ہیں۔ کون کون سی؟ وقف موافق وصل اور موافق رسم، دونوں کے موافق، اور ایک ہے وقف موافق رسم مخالف وصل، اور ایک ہے موافق وصل مخالف رسم، اس کا بالکل الٹا، یہاں پر وصل میں الف نہیں پڑھا جاتا، وقف میں پڑھا جاتا ہے، اور اس کا الٹا کریں گے تو وصل میں جو چیز پڑھی جاتی ہوگی رسم میں نہیں ہوگی، لیکن وصل کے مطابق آپ وقف کریں گے تو وہ بھی بیان ہوگا، وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ جیسے آپ دیکھیں پہلا تنبیہ، وقف میں اگرچہ مطابعت رسم ضروری ہے، وقف میں کیا ضروری ہے؟ یہ آپ کو 2 سمجھ میں آ گیا۔ اب جو تیسری جو بات ہے وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ ہے، اب یہ سمجھیں گے پھر تیسری چیز سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ یہ بالکل اس کا الٹا ہے۔ ابھی آپ رسم کے مطابق اس میں آپ نے وقف کیا، اس میں بھی رسم کے مطابق وقف کیا، اب جو تیسری صورت ہے وہ رسم کے مخالف ہے، تو رسم کے مخالف وقف کرنے کے لیے آپ کو پہلے سمجھنا پڑے گا کہ رسم کے مخالف وقف کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، کر سکتے ہیں تو کیوں کر سکتے ہیں، پھر آپ کو یہ صورت بتائیں گے۔ پہلا، وقف میں اگرچہ مطابعت رسم ضروری ہے، جب آپ وقف کریں گے کسی جگہ پر تو جیسا لکھا ہوا آپ کو ویسا ہی وقف کرنا پڑے گا، جیسے یہاں انا میں الف لکھا ہوا ہے تو آپ کو اسی کے مطابق وقف کرنا پڑے گا۔ اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ وصل میں الف پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں، تو کہتے ہیں وقف میں اگرچہ مطابعت رسم ضروری ہے لیکن جن کلمات کے الف قراءتن ثابت ہی نہیں، قراءتن یعنی روایت کے حساب سے وہ الف ثابت ہی نہیں ہے، ان پر وقف موافق رسم نہیں کرنا چاہیے، وقف موافق رسم نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا قواریرا ثانی، ثانی کہنے کا مطلب کیونکہ پہلے میں کیا جاتا ہے موافق رسم وقف اور دوسرے میں موافق رسم وقف نہیں ہوگا۔ دیکھیں قواریرا ثانی، یہ دوسرا جو قواریرا ہے وصل میں بھی الف نہیں پڑھا جاتا، وقف میں بھی نہیں پڑھا جاتا۔ پہلے قواریرا میں الف وصل میں نہیں پڑھا جاتا، وقف میں پڑھا جاتا ہے۔ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ کیونکہ الف ثابت ہے، روایت سے بھی ثابت ہے اور رسم میں بھی موجود ہے، تو یہاں رسم میں موجود ہے لیکن روایت سے ثابت نہیں ہے۔ اور جب 2 باتوں کا ٹکراؤ ہو، ایک روایت کہتی ہے ثابت نہیں ہے، روایت کہتی ہے الف ثابت نہیں ہے، اور رسم کے لحاظ سے ثابت ہے، تو اب دونوں آپس میں ٹکرائے تو بات کس کی مانی جائے گی؟ روایت کی بات مانی جائے گی، رسم نہیں دیکھا جائے گا بلکہ
روایت دیکھی جائے گی. تو یہاں پر اس لیے وقف مخالف رسم ہوگا. ہمیشہ رسم کے وقف کیسا ہوتا ہے؟ موافق رسمی ہوتا ہے. لیکن کہاں نہیں ہوتا؟ جہاں روایت کے خلاف ہو تب وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ موافق. کہاں نہیں ہوتا؟ جب کوئی الف، جیسے الف ہے، اگر وہ رسمن موجود ہے لیکن روایت سے ثابت نہیں تو وہاں پر وقف کیا ہوگا؟ مخالف رسم ہوگا. تو مخالف رسم کرنے جائے گے تو کیا ہو جائے گا؟ موافق وصل ہو جائے گا. دونوں جڑے ہوئے ہیں، یہ نہیں کرو گے تو وہ ہوگا، وہ نہیں کرو گے تو یہ ہوگا. اگر موافق رسم کریں گے تو مخالف وصل ہوگا، مخالف رسم کریں گے تو موافق رسم ہوگا. اور ایک صورت اور بھی ہے کہ دونوں کے مطابق ہوگا. ایک صورت یہ بھی ہے کہ دونوں، یہ پہلی صورت دونوں کے مطابق وقف ہوگا. یہ صورت صرف رسم کے مطابق ہوگا تو وصل کے خلاف ہوگا. اب جو سمجھایا وہ وصل کے مطابق وقف ہوگا، رسم کے مطابق وقف نہیں ہوگا. وہ کیا ہے؟ جیسے آپ دیکھیں گے یہ ان تبوء، کیا ہے مثال؟ یہ بھی وہی ہے. آپ پڑھیں گے ان تبوء باسمی، تو الف وقف میں بھی نہیں پڑھا جائے گا، وصل میں بھی نہیں پڑھا جائے گا. اب آپ وقف کریں گے تو کیا ہوگا؟ ان تبوء. پھر آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ الف یہاں پر موجود ہے تو ہم وقف کریں گے وہاں ان تبوء، اس طرح وقف نہیں ہوگا کیونکہ یہ الف روایت سے ثابت ہی نہیں ہے. اس وجہ سے یہاں پر رسم کا اعتبار نہیں، اب روایت کا اعتبار کیا جائے گا. روایت جو کہے گی اس کے مطابق پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کیفیت وقف بلحاظ وصل، یعنی کہ جس طرح وصل میں کلمہ پڑھا جاتا ہو اسی لحاظ سے وقف میں پڑھا جائے تو اس کو کہیں گے کیفیت وقف بلحاظ وصل. وصل یعنی ملا کے پڑھنا، ملا کے پڑھنے میں جس طرح کلمہ پڑھا جاتا ہو اسی لحاظ سے اس پر وقف کرنا، اس کو کہیں گے کیفیت وقف بلحاظ وصل کہیں گے. تو اس کی بھی دو صورتیں. کتنی صورتیں ہیں؟ دونوں کو اگر ملا کے کوئی پوچھے کہ وقف بلحاظ وصل اور رسم کتنی صورتیں ہیں؟ 3 صورتیں. 4 ہیں، 3 بیان کیے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر الگ الگ پوچھے تو رسم کی 2 ہیں، وصل کی 2 ہیں. وہ آپ کو بتائیں گے. پہلے دیکھیں جو الف خلاف قرت مرسوم ہو. آیا خلاف قرت مرسوم ہو. دیکھیں خلاف قرت مرسوم ہے یعنی قرت کہتی ہے الف نہیں ہے لیکن قرت کے خلاف لکھا ہوا موجود ہے. قرت نہ کہہ رہی ہے لیکن رسمن وہ موجود ہے. روایت نہیں مانتی لیکن رسمن وہ موجود ہے، اس کی بات کریں. ثمودہ، تو اب وصل میں بھی نہیں پڑھا جائے گا، وقف میں بھی نہیں پڑھا. اب رسم کا اعتبار نہیں، اب کس کا اعتبار ہوگا؟ قرت کا اعتبار ہوگا. تو جو الف خلاف قرت کے خلاف مرسوم ہو، جیسے ثمودہ لیربوا، یہ الف ہے وہ وصل کی طرح یعنی کہ وصل میں نہیں پڑھا جاتا، اسی طرح وقف میں بھی محذوف ہوگا. وقف میں بھی آپ جب وقف کریں گے تو ثمود لیربو، الف سے کوئی لینا دینا نہیں اگرچہ موجود ہے. تو کوئی کہے کہ کہاں پر اس طرح ہوتا ہے کہ رسم کے ہمیشہ وقف تو رسم کے مطابق ہوتا ہے، وقف رسم کے مطابق ہوتا ہے. ایسا کہاں ہوتا ہے یا ایسا کون سا قاعدہ ہے کہ جہاں پر وقف رسم کے خلاف ہو؟ تو آپ کہیں گے جو الف خلاف قرت مرسوم ہوتا ہے تو وہاں پر اگر وقف کیا جائے گا تو وقف موافق رسم نہیں ہوگا کہ لکھا ہوا ہے تو ہم وقف کر دیں، بلکہ ہم قرات دیکھیں گے، روایت دیکھیں گے. اگر یہ الف روایت سے ثابت نہیں تو ہم نہ وصل میں پڑھیں گے نہ وقف میں پڑھا جائے گا. اور آخر کا حرف ساکن پڑھا جائے گا. ثمود لیربو، اس کو کہتے ہیں وقف موافق وصل. وقف ہاں وصل میں الف نہیں پڑھتے، اسی طرح وقف میں بھی ہم الف نہیں پڑھیں گے تو کہیں گے وقف موافق وصل. تو جب موافق وصل کریں گے تو خلاف رسم نہیں ہوگا. یہ صورت آئی نا. تو وقف موافق وصل اور خلاف رسم، یہ 3 صورتیں ہیں. ایک دونوں ساتھ ہوں، وقف موافق رسم اور موافق وصل. ایک ہے موافق رسم مخالف وصل اور یہ ہے موافق وصل مخالف رسم. آیا سمجھ میں تینوں صورتیں؟ اب دیکھیں جو حرف مد پڑھے جاتے ہیں، جو حرف مد پڑھا جاتا ہے، کیا ہے؟ پڑھا جاتا ہے لیکن محذوف الرسم ہے، لکھا ہوا نہیں ہے، پڑھا جاتا ہے. جیسے مثلا لتستوو، اصل میں لتستوو میں واو الٹا پیش وو ہے لیکن اصل میں وہ تھا واو پیش وو. یستحیی تو وہ تھا یا زیر ای، کیا تھا؟ لیکن تماثل فی الرسم، 2 حرف ایک جیسے جمع ہوئے
تو اس کو تخفیف کرنے کے لیے ایک کو نکال کے دوسرے کے اوپر یہ الٹا پیش کر دیا، تو ہو گیا واو واو پیش وو کی جگہ واو الٹا پیش وو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ جو حرف مد پڑھا جاتا ہے، آپ واو واو پیش وو بولیے یا واو الٹا پیش وو بولیے، پڑھا تو گیا جی، پڑھا تو جاتا ہے لیکن لکھا ہوا نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں جو حرف مد پڑھا جاتا ہے لیکن محذوف الرسم ہے۔ تو مثلا جیسے لتستووا وغیرہ، تو وہ وقف میں بھی پڑھا جائے گا، یہاں وصل کا اعتبار، وقف رسم کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اس کو بھی کہتے ہیں وقف موافق وصل، کیا کہتے ہیں جی، اس کو بھی کہتے ہیں موافق وصل۔ تو یہ دو چیزیں ہوئیں، ایک خلاف قرت الف مرسوم ہو، ایک صورت، آپ کو دو صورتیں ہیں، رسم کے خلاف وقف کرنے کی کتنی صورتیں ہوئی؟ دو، ایک پہلی خلاف قرت الف مرسوم ہو تو وقف کیا ہوگا؟ مخالف رسم ہوگا، اور دوسرا جو حرف مد پڑھا جاتا ہو لیکن رسمن محذوف ہو، تو یہ دوسری صورت ہے مخالف رسم وقف کرنے کی۔ کیوں؟ جب آپ ایسا دیکھیں گے لہو، یہ لہو، پھر بھی آپ وقف کریں گے تو یہاں پر بھی یہ کھڑی حرکات موجود ہے، تو آپ وقف کیسے کریں گے؟ لہو بول کے کریں گے وقف؟ نہیں کریں گے۔ بھی کہہ کے کہیں گے؟ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حرکت اشباع ہے، کھینچنے والی حرکت ہے، یہاں پر یہ واو مدہ یا یہاں پر یا مدہ نہیں ہے، اس کو حذف کر کے یہ حرکت نہیں دی گئی، اس لیے یہاں کیا ہوگا؟ وقف لہ بہ، یعنی یہ موافق رسم وقف ہوگا۔ لیکن یہاں بھی ہونا چاہیے موافق رسم، یہاں بھی حرکات موجود ہے لیکن یہاں پر وقف موافق رسم نہیں ہوگا۔ ہم اس طرح نہیں وقف کریں گے لتستو، ایسے وقف نہیں کریں گے۔ اگر ایسے وقف کریں تو اس وقف کرنے کو کہتے ہیں موافق رسم، لیکن یہاں موافق رسم نہیں ہوگا، کیونکہ جو حرف مد پڑھا جاتا ہے وصل میں تو اس کو رسم بھی ہم باقی رکھیں گے یہاں پر، اگرچہ وہ رسم میں وقف میں باقی رکھیں گے، اگرچہ وہ رسم میں موجود نہ ہو، جیسے لتستووا اشباع کے ساتھ، حرف مد کے ساتھ اس کو وقف کریں گے۔ ان دونوں صورتوں میں وقف موافق رسم جائز نہیں، موافق رسم وقف جائز نہیں ہے دونوں صورتوں میں، یہ صورت بھی اور یہ صورت بھی، دونوں صورتوں میں موافق رسم وقف جائز نہیں۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کتنی صورتوں میں وقف موافق رسم جائز نہیں، حالانکہ ہمیشہ موافق رسم ہی وقف ہوتا ہے، لیکن دو صورتیں ایسی ہیں جہاں مخالف رسم وقف ہوگا۔ پھر دیکھیں فائدہ، ایک اور سوال ہے، یہ سلاسلہ اور فما آتانی اللہ، یہ دو چیزیں، سلاسلہ میں الف ہے، یہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ جہاں الف کے ساتھ بھی وقف جائز ہے اور الف کے بغیر بھی وقف جائز ہے، اور یہاں فما آتانی اللہ میں جو یہ یا حذف ہے، یہ یا محذوف ہے، محذوف الرسم ہے، لیکن یہ وقف میں ثابت بھی رکھ سکتے ہیں اور وقف میں حذف بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں دو طریقے ہیں وقف کرنے کے، اگر آپ نے وقف کیا سلاسلہ الف کے ساتھ، اگر آپ نے وقف کیا تو یہ وقف ہوگا موافق رسم اور مخالف وصل، کیونکہ وصل میں کیا پڑھا جائے گا؟ سلاسلہ، لیکن وقف میں دونوں جائز ہے، تو اس وجہ سے جب آپ وقف کریں گے الف کے ساتھ تو وہ وقف ہوگا موافق رسم مخالف وصل، اور جب آپ الف کے بغیر وقف کریں گے، یعنی کہ سلاسل کر کے وقف وصل میں پڑھا جاتا ہے، تو آپ پڑھیں گے وقف میں سلاسل، الف بغیر اگر آپ وقف کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ وقف مخالف رسم ہوگا اور موافق وصل ہوگا۔ اور پھر دیکھیں فما آتانی اللہ، فما آتانی اللہ، یہ والی، تو اگر آپ یہاں پر اگر یا کے ساتھ اگر آپ کرتے ہیں وقف تو یہ فما آتانی وقف موافق وصل بھی جائز ہے۔ جب آپ فما آتان کے ساتھ اگر آپ وقف کریں گے، کیسے؟ فما آتان، یا بغیر اگر آپ وقف کریں گے تو یہ بغیر یا کے وقف کرنا یہ مخالف وصل ہوگا اور موافق رسم ہوگا، اور اگر یا آپ پڑھیں گے جس طرح وصل میں یا پڑھی جاتی ہے فما آتانی اللہ، تو اگر جس طرح وصل میں پڑھی جاتی ہے آپ وقف میں بھی باقی رکھیں گے تو آپ کیا پڑھیں گے؟ فما آتانی، تو آپ نے گویا وصل کے موافق وقف کیا ہے اور رسم کے خلاف۔ تو یہ دو کلمے ہیں جہاں دونوں جائز ہیں۔ تو کون سے ایسے کلمے دو ہیں کہ جہاں پر وقف موافق رسم اور موافق وصل دونوں طریقے سے جائز ہے؟ تو یہ دو کلمے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آخری چیز جو بچی ہے
وہ میں آپ کو بتا دوں. اب ہم نے دونوں یہ بیان ساتھ میں دیکھا, کیفیت وقت بلحاظ وصل اور بلحاظ رسم. اب آپ دیکھیں کہ دونوں کی اگر کوئی کہے کہ بلحاظ رسم کی صورتیں بیان کیجئے یا بلحاظ وصل کی صورتیں بیان کیجئے, تو ہم دونوں ساتھ میں بیان نہیں کریں گے, ہم الگ الگ کریں گے. تو الگ الگ اس میں لکھا ہے کیفیت وقت بلحاظ وصل کی 2 صورتیں ہیں. کتنی؟ 2. کیفیت وقت بلحاظ رسم کی کتنی صورتیں ہیں؟ تو لکھا ہے کتنی؟ 2 صورتیں ہیں. تو ہم اس طریقے سے 2 صورتیں بیان کریں گے. سب سے پہلے رسم کے لحاظ سے 2 صورتیں ہیں. کیا؟ یا تو موافق رسم ہوگا یا تو مخالف رسم ہوگا. الگ الگ. موافق رسم جیسے کتابیہ موافق رسم, اور مخالف رسم جیسے دوسرا قواریرہ. جیسے الف ثابت ہے لیکن آپ وقف میں نہیں پڑھیں گے, گویا آپ نے مخالف رسم کام کیا ہے. تو ایک موافق رسم, ایک مخالف رسم. اور دوسرا اگر آپ دیکھیں تو وصل کی 2 صورتیں ہیں, ایک ہے موافق وصل, ایک ہے مخالف وصل. اب موافق وصل دیکھیں آپ تو موافق وصل ثمود, آپ وقف کریں گے ثمود پڑھتے ہیں وصل میں, ثمود و اصحاب, تو الف نہیں پڑھتے ہیں. تو اس طریقے سے رسم میں بھی نہیں پڑھیں گے, وقف میں بھی نہیں پڑھیں گے. جب وقف میں نہیں پڑھیں گے, لکھا ہوا تو موجود ہے, تو گویا آپ نے یہاں پر موافق وصل وقف کیا ہے, مخالف رسم کیا ہے. تو یہ ثمود کر کے وقف کرنا, یہ ہے موافق وصل کی پہلی قسم. اور وصل کی دوسری قسم, وقف بلحاظ وصل کی دوسری قسم مخالف وصل, یعنی کہ وقف میں پڑھا جا الف پڑھ لیا, جیسے مخالف وصل کی دوسری صورت, وقف بلحاظ وصل کی دوسری صورت, یہ ہے سلاسلہ. کیا ہے؟ اگر آپ نے اس پر الف کے ساتھ وقف کیا سلاسلہ کہہ کے, تو یہ وقف کون سا ہوا؟ مخالف وصل. یہاں پر ثمود پہ وقف کیا تو موافق وصل, سلاسلہ پہ وقف کیا تو مخالف وصل. تو یہ 2 صورتیں اگر الگ الگ بیان کریں تو یوں بیان کریں, ملا کے بیان کریں گے تو 3 صورتیں نکلیں گی جیسا کہ ذکر ہوا. اور ہو سکتا ہے ایک بار میں نہ سمجھ میں آئے, آپ 2-3 بار اس ویڈیو کو دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں, تو انشاءاللہ یہ آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی, سمجھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.